بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قادری افزائف کی جانب سے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ تمام حضرات کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی جائز اور شرعی مقصد کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں، اور وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں، آپ کو وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو رات خواب میں سوتے ہوئے نظر آ جائے گا۔ طہارہ کا طریقہ بتانے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیا وظیفہ، ہر نئی ویڈیو بآسانی ملتی رہے۔ آج جو طریقہ آپ کو استخارہ کرنے کا بتا رہا ہوں، یہ بہت سے علماء کرام نے آزمایا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس طریقہ کو، استخارہ کے اس طریقہ کو ہم نے جب بھی کیا کو ہم نے مجرب پایا ہے، یعنی کہ یہ ایک بہت ہی آزمودہ اور مجرب عمل ہے استخارہ کرنے کا۔ آپ کو کوئی بھی شرعی اور جائز مقصد کا پتہ کروانا ہو، آپ استخارہ کو کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو بتاؤں گا آپ اس طریقہ سے استخارہ کر سکتے ہیں۔ جس بھی کام کے لیے آپ استخارہ کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو رات سوتے ہوئے پتہ چل جائے گا۔ یہ عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجموعہ شریف میں شرعۃ الاسلام سے منقول ہے۔ بعض مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جس شخص کو کوئی اہم حاجت پیش ہو، جس شخص کو کوئی اہم حاجت پیش ہو، وہ حاجت شرعی اور جائز ہونی چاہیے۔ کسی بھی حرام مقصد کے لیے، غیر شرعی مقصد کے لیے آپ اس استخارہ کو نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام کسی بھی حرام کام پر یا غیر شرعی کام پر نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ فائدہ ہونے کی بجائے ہمیں الٹا نقصان ہوتا ہے اور ایک حرام کام ہوتا ہے، اس لیے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس کو بہت ہی اہم حاجت ہو، وہ سونے کے وقت وضو کرے، پھر پاک بستر پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر درود شریف پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور پھر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ پھر داہنی کروٹ پر قبلہ رو سو جائے اور اپنی داہنی کونی رخسار کے نیچے رکھے تو اسے خواب میں اس مہم کا حال معلوم ہوگا، اور بہت سے مشائخ نے تجربہ کیا ہے، بہت سے علماء نے تجربہ کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی اس طریقہ سے استخارہ کیا ہے تو ہم نے اس کو مجرب اور آزمودہ پایا ہے۔ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، سونے کے وقت آپ نے وضو کرنا ہے، اور پاک بستر پر بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آخر پہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور آپ نے سونا ایسے ہے کہ آپ کا منہ قبلہ رو ہو، اور آپ کی داہنی کونی جو ہے وہ آپ کے رخسار کے نیچے ہو، تو جس بھی آپ مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہوں گے آپ کو وہ خواب میں دکھا دیا جائے گا کہ یہ کیا آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ کا نقصان ہوگا تو اس نقصان سے بچنے کے لیے بھی آپ کو ایک اشارہ دے دیا جائے گا کہ آپ اگر یہ کام کریں گے تو اس سے جو نقصان آپ کو ہوگا اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، آپ کو وہ بھی خواب میں ایک اشارہ دے دیا جائے گا۔ تو ایسے آپ اپنے جائز مقاصد کے لیے، شرعی مقاصد کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی جائز اور شرعی مقصد ہو، آپ کی نوکری کا، اگر آپ طالب علم ہیں تو اپنی تعلیم کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی شادی کے لیے یا روزمرہ کسی بھی جائز اور شرعی مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح سے استخارہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ آخر پہ میری آپ تمام دوستوں سے حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے وظائف جو ہیں وہ ہم آپ کو علماء کی کتب سے اور اولیاء اللہ کی کتب سے ان کے بتائے ہوئے وظائف آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی ہم وظیفہ اپنی طرف سے آپ تک نہیں پہنچاتے، اور آخر پہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔